جنت کی سمت جب ہم بڑھتے ہیں تو اس راہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہماری منفی سوچ ہے، یعنی نیگیٹیوٹی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شکایت کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری چیز غفلت کی نفسیات ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، جنت بھی کوئی جگہ ہے۔ اور تیسری چیز جو نسبتاً کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، وہ سرکشی ہے۔ ان تینوں کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ بہت آسان سا کام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص رمضان میں تھوڑا سا وقت نکال لے تو یہ کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ذرا گننا شروع کر دیں۔ اچھا، اس میں خیال یہ رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر شخص عام طور پر ان نعمتوں کو نعمت کے طور پر گنتا ہی نہیں ہے جو سب کو ملی ہوئی ہیں۔ جیسے آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہیں اور سب کے پاس ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سب کے پاس ہے اس لیے ہمارے پاس ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ حالانکہ یہ تصور کیا جائے کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ نعمتیں ہم نے خود نہیں کمائی، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور بعض اوقات وہ دو چار لوگوں کو اس طرح معذور کر کے باقی لوگوں کو میسج دیتے ہیں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا بیان کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ اندھے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ تو یہ نعمتیں جو سب کو ملی ہیں اور ہمیں بھی ملی ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن میں خاص طور پہ اصل میں اس وقت جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان نعمتوں کی بات ہے جو ہماری زندگی میں اہتمام کے ساتھ ہمیں دی گئی ہیں، اور جو نہ ہوتی تو ہماری زندگی میں بڑے مسائل ہوتے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی میموری کو ریکال کرے، جتنی بھی اس کی عمر ہے، تو اسے یاد آئے گا کہ زندگی میں کوئی ایسی بیماری کوئی ہوئی تھی، زندگی میں کوئی ایسا کبھی حادثہ ہوا تھا، کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تھا جو اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حل نہیں ہوتا، بیماری دور نہیں ہوتی، وہ مشکل نہیں ٹلتی، تو ہماری زندگی اسی وقت ختم ہو جانی تھی، یا بہت برے حال میں ہماری زندگی گزرتی۔ ایسی دسیوں چیزیں زندگی میں ہم ان سے گزرتے ہیں، اور ہم اسے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کے تحت ہو گیا، یہ اتفاق سے ہو گیا اور ہم بچ نکل کے آگے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے زندگی میں ہم جس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں، ہم غور کریں اس میں ہماری صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، اور وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ تو ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ غیر معمولی عنایت ذاتی طور پہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ابتلا کا معاملہ ہے، امتحان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں، ان کا خصوصی ریوارڈ ہوتا ہے آخرت میں۔ جیسے میں نے نابینا لوگوں کی مثالیں دیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں، اور ان کو خصوصی انعام دیا جائے گا۔ لیکن میجورٹی جو لوگوں کی ہے اسی طرح جیتی ہے۔ تو ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کریں اور گنتے چلے جائیں، اور پھر یہ تصور قائم کریں، یعنی یہ جو حقیقت ہے کہ یہ نعمتیں اصل میں میری کمائی نہیں ہیں، یہ خدا کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے۔ چاہے وہ نعمتیں جو سب کو ملی ہوں، چاہے وہ جو خاص طور پہ میرے ساتھ مہربانی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا یا مجھے کہیں پہنچایا ہے، کچھ عطا کیا، تو اس کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں تین چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ منفی سوچ ختم ہو جائے گی، یعنی زندگی میں ہم دو چار چیزیں جو نہیں ہوتی جن کو لے کے ہم روتے رہتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ غفلت نہیں رہے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں ایک روز وہ ہم سے پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ ان نعمتوں کو حق ادا نہیں کیا، خالق کا شکر ادا نہیں کیا تو پرسش ہوگی، اور سرکشی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی، اس لیے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں وہ کسی لمحے واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو رمضان میں کچھ وقت نکال کے اس تصور کو باندھیں، 15 منٹ 20 منٹ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیات جو ہے ان میں تبدیلی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بڑا غیر معمولی تعلق انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔